بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قیام اللیل میں آپ حضرات نے قرآن حکیم کا 12واں پارہ سماعت فرمایا۔ پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہ تمام جانداروں کی روزی کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنے علم کامل کو بیان فرمایا ہے۔ تمام جانداروں کو ان کی غذا پہنچانا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے، اور غذا پہنچانے کے لیے کون سا جانور کہاں ہے اس کے لیے کمال علم کی ضرورت ہے۔ گویا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ میں کمال قدرت بھی رکھتا ہوں اور کمال علم بھی۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے کمال قدرت اور اس کے کمال علم کو ظاہر کرتی ہے، بتاتی ہے۔ آگے فرمایا گیا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو تمام جانداروں کے مستقر اور مستودع دونوں کا علم ہے۔ مستقر کہتے ہیں جہاں پر انسان یا کوئی بھی جاندار اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارتا ہے، اس کو مستقر کہتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کون سا جاندار، کون سا انسان کس جگہ پر اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارے گا، اور اسے یہ بھی علم ہے کہ یہ مر کر دفن کہاں ہوگا۔ اس لیے کہ عام طور پر آدمی جہاں رہتا ہے وہیں مرتا ہے اور وہیں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زندگی پوری اپنے شہر میں گزارتا ہے، مرتا کہیں ہے، دفن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کون سا جاندار اپنی زندگی کا اکثر حصہ کہاں گزارے گا، اس کا مستقر کیا ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ مرے گا کہاں اور دفن کہاں ہوگا۔ دفن کی جگہ کو مدفن نہ بول کر کے مستودع کہا گیا۔ مستودع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز امانت کے طور پر کہیں رکھ دی جائے، تو جہاں رکھی جائے یا جس کو سونپی جائے اس کو مستودع کہتے ہیں۔ زمین جو مدفن ہے اس کو مستودع سے تعبیر کیا گیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو بھی جاندار ہے، جو بھی انسان ہے، مرتا ہے تو اسے زمین ہی میں جانا پڑتا ہے، چاہے راکھ بنا کر کے، چاہے پورے جسم کے ساتھ۔ اب وہ زمین کی امانت میں دے دیا گیا ہے، اور ایک دن اللہ اپنی امانت طلب کرے گا تو زمین کو وہ امانت، وہ ودیعت واپس کرنی پڑے گی۔ اس لفظ میں باس بادل موت کی بھی دلیل پائی گئی کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں مر کر کے مٹی ہو جاؤں گا، دوبارہ اٹھایا نہیں جاؤں گا۔ آدمی مر کر کے مٹی میں چلا گیا تو سمجھو اللہ نے مٹی میں اپنی امانت دے دی ہے، اور ایک دن وہ امانت طلب کرے گا اور مٹی کو وہ امانت واپس کرنی پڑے گی۔
یہی بات سورہ زلزال میں بھی کہی گئی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھوں کو اٹھا کر باہر پھینک دی گئی۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ کے کمال قدرت، کمال علم پر دلیل ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر جاندار کے مستقر کا بھی اسے علم ہے اور اس کے مستودع کا، اس کے مدفن کا بھی۔ آگے فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنْ، اللہ ہی نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں بنایا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں کیوں بنایا؟ اتنی مدت میں کیوں بنایا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر چیز بننے میں ایک وقت کا تقاضا کرتی ہے، تو جس چیز کے بننے میں وقت جتنا تقاضا کرتا ہے اسے اتنا ہی وقت دیا جاتا ہے۔ جیسے بچے کی پیدائش میں 9 مہینے کا وقت تقاضا کرتا ہے، 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ بچہ ایک ہی دن میں کیوں نہیں پیدا ہو جاتا؟ جیسے کوئی یہ سوال کرے کہ یہ کائنات 6 دن میں کیوں بنی ہے، ایک ہی دن میں کیوں نہیں بن گئی، 1 گھنٹے میں کیوں نہیں بن گئی؟ تو یہ سوال یہاں بھی ہوتا ہے کہ بچہ ایک ہی دن میں پیدا کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے بننے میں ایک وقت لگتا ہے، تو اس چیز کے بننے میں وقت جتنا تقاضا کرتا ہے وہ چیز اتنے ہی وقت میں بنتی ہے۔ جواب تو یہ ہے، لہذا اس کائنات نے اپنے بننے میں 6 وقت کا تقاضا کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 وقت میں 6 دن میں بنایا، یہ مطلب۔ دوسرے، اس میں انسان کو تعلیم ہے کہ کوئی کام جلدی میں مت کرو، بلکہ ہر کام میں تحمل، صبر، اسکیم، پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے کرو، اس لیے کہ جلدی میں جو کام کیا جاتا ہے وہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتا۔ کام وہی پائیدار ہوتا ہے جو اسکیم اور کسی پلان کے تحت وجود میں لایا گیا ہو۔ تو 6 دن میں بنانا در حقیقت ایک اسکیم، ایک پلان کی طرف اشارہ ہے، اور بندوں کو یہ تعلیم ہے کہ تم بھی کوئی بڑا کام کرو تو اس کے اندر پلان اور اسکیم کو ملحوظ رکھو، اس طرح وہ کام پائیدار ہوگا۔ سو اس وجہ سے 6 دن لگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ تو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ in 6 days، 6 دن میں بنا دیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ کائنات کیسے بنی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ یہ دیکھو جواب ہے کتنا پیارا، پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ پھر اس نے عرش بنایا، عرش کے اوپر متمکن ہوا، پھر پانی بنایا اور اپنے عرش کو پانی کے اوپر رکھا۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں، پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی، پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ نہیں، آدمی ناپاک ہو جائے تو پانی ہی اس کو پاک کرتا ہے، مطہر ہے اور خود پاک ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ تو پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی، پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ یہ صفت اس کے اندر کہاں سے آئی؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں یہ نقطہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک عرش کو پانی کے اوپر رکھا اور اس پاک عرش نے پانی کو چھوا ہے، سو پانی کے اندر یہ صفت آئی ہے پاکی کی اور طہارت کی۔ یہ ایک نقطہ ملحوظ رکھا جائے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. لوگ کہتے ہیں، ایک روایت ہے موضوع ہے، وہ ضعیف ہے، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ اکتب، لکھ. تو قلم نے پوچھا کہ اللہ کیا لکھوں؟ کہا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھ ڈال، ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈال. لہذا قلم نے سب کچھ لکھ لیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی ہیں. انسانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی گئیں، اور اسی قلم نے لکھا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. تو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 days کے اندر اللہ نے کائنات کو بنایا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. پانی پیدا کیا اور عرش کو اس پانی کے اوپر رکھا، اور اسی پانی سے تمام جانداروں کو، تمام چیزوں کو بنایا گیا ہے. پانی ہر چیز کی اصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے ہر چیز پیدا فرمائی. یہ کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے آگے اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. لی جو ہوتا ہے نا، لی، یہ وجہ بتانے کے لیے، ریزن بتانے کے لیے عربی میں آتا ہے. لیبلوکم، ریزن کیا ہے اس کائنات کی تخلیق کا، انسانوں کی پیدائش کا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، 2 باتیں فرمائی گئی. ایک تو تمہیں آزمائے، ایک کس بات میں؟ کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون حسین عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے. یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک تو لیبلوکم، تمہیں آزمائے. پتہ یہ چلا کہ انسان کی یہ پوری زندگی، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے. اور ایک باریک نقطہ گریسپ کرو، ذہن میں لاؤ، کہ جو دارالابتلا ہوتا ہے، جو آزمائش گاہ ہوتی ہے، وہ عارضی ہوتی ہے، نہیں مستقل نہیں ہوتی. جہاں آدمی کو آزمایا جاتا ہے وہ جگہ، جہاں آدمی کی آزمائش ہوتی وہ جگہ عارضی ہوتی ہے، وقتی اور ہنگامی ہوتی ہے، مستقل نہیں ہوتی. اس کی مثال ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزام ہال. یہاں بچے کو آزمایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں آزمایا جاتا ہے وہ وقتی جگہ اور عارضی ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد اسے نکال دیا جاتا ہے. اسے نکلنا ہی ہے، اس لیے کہ آزمائش کی جگہ وقتی، عارضی اور ہنگامی ہوتی، مستقل نہیں ہوتی. تو اسے لیبلوکم کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ دارالابتلا ہے، آزمائش گاہ ہے. اور آزمائش گاہ سے یہ تصور دیا گیا تمہیں یہاں ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہاری زندگی یہاں وقتی، ہنگامی اور عارضی ہے، اور امتحان گاہ سے باہر جو تمہاری زندگی وہ مستقل ہے. اس کا مطلب دنیا کے مقابلے میں آخرت تمہاری مستقل جگہ ہے، وہاں تمہیں آنا ہے. اس لیے کہ رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں نہیں سنایا جاتا، وہاں صرف امتحان لیا جاتا ہے، اور نتیجہ اور رزلٹ کہاں سنایا جاتا ہے؟ ایگزام کے باہر، ایگزام ہال کے باہر. لہذا یہ دنیا اگر آزمائش کا اور دارالابتلا ہے تو دارالآخرہ، دارالجزا ہے. وہاں پر آدمی کو رزلٹ سنایا جائے گا کہ تم نے یہاں جو امتحان دیا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے، یہ رہا تمہارا رزلٹ. اور اسی وجہ سے اس رزلٹ کا نام کتاب رکھا گیا ہے. برے لوگوں کے، ناکام لوگوں کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور کامیاب لوگوں کے دائیں ہاتھ میں. جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا خوش ہو جائے گا. جیسے لڑکے جیسے انجینئرنگ کرتے ہیں یا ڈاکٹری پڑھتے ہیں، سی اے وغیرہ کرتے ہیں، وہ لسٹ دیکھتے ہیں. لسٹ دیکھنے میں بھیڑ لگی رہتی ہے، ارے میرا نام کدھر ہے، میں کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا. جو آدمی ناکام ہو جاتا ہے اس کی حالت دیکھنے جیسی رہتی ہے، اور جو بچہ کامیاب ہو جاتا ہے کیا ہرے پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، کودتا رہتا ہے، پاگل پاگل سا ہو جاتا ہے. ایسے ہی وہاں آدمی پاگل پاگل سا ہو جائے گا، بولے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ارے یہ دیکھو میرا رزلٹ. کتاب میں نام ہے ہمارا رزلٹ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ارے دیکھو. لوگوں کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی، چلا رہا ہوگا یہ دیکھو میرا رزلٹ. اللہ، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی، یہ رہا میرا رزلٹ.
ہاں وہ مقرؤ کتابیہ. اور جس کے بائیں ہاتھ میں واما منوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لموت کتابیہ، کاش میرا رزلٹ میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا. دنیا کیا کہے گی؟ میرے باپ نے اتنا پیسہ لگایا، میرے باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ میری ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہائے میں ناکام ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے پوری تفصیل یہاں بتا دی ہے. پچھتانے کا وہاں موقع نہیں دینا ہے آپ کو، یہیں سب پیپرز کو اچھی طرح حل کر لینا ہے. سارے سوالات جو دیے گئے ہیں وہ حل کر لینے ہیں. تو لیبلوکم، تمہیں آزمائے. تو آزمائے سے مطلب یہ نکلا کہ دنیا دارالابتلا ہے، اور دارالابتلا آزمائش کا عارضی ہوتی ہے. یہ بتایا گیا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، تم اپنی منمانی نہیں کر سکتے. اور امتحان گاہ میں منمانی جو ہے کرنے کا اذن یا کرنے کی اجازت دی جاتی؟ قطعاً نہیں. وہاں پر چیکرز لگے رہتے ہیں، کیا کر رہا ہے، اور جس نے بھی گڑبڑی کی اس کو 1 سال کے لیے کم سے کم امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا، سزا دی جاتی ہے. وہاں پوری نگرانی کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو امتحان ہال میں وہاں کے قواعد اور ضوابط کی پابندی کرنی ہے. تو جب یہ آزمائش گاہ ہے تو کچھ قواعد اور ضوابط ہیں، ان قواعد اور ضوابط کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. بہت ہی وسیع مفہوم ہے. اس لیبلوکم کا جو کینوس ہے وہ بہت ہی وسیع ہے. آپ جتنا آپ غور کرتے جائیں گے آپ کے سامنے اس کے آفاق کھلتے جائیں گے. آزمائش کس بات کی؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں حسین عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا گیا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے. کیوں؟ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی کا اعتبار نہیں، اللہ کے ہاں کوالٹی کا اعتبار ہے. تھوڑی ہی چیز لاؤ، کوالٹی اچھی ہو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تھوڑا عمل کرو مگر بہترین ہو، حسین ہو. یہ نہیں کہا گیا لوگ اتنا عمل، یہ پڑھ لو، یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، سب کرتے رہتے ہیں. اللہ کے ہاں تھوڑی چیز پیش کرو مگر اس کی کوالٹی اچھی. تو اللہ کے ہاں کوانٹیٹی کا اعتبار نہیں ہے، کوالٹی کا اعتبار ہے. یہ بھی بات معلوم ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اگر کوانٹیٹی کا اعتبار ہوتا تو یوں کہا جاتا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تم میں سے کثیر یا زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. اس پارے کی ابتدا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا اس آیت کریمہ سے کیا گیا. وہاں ایک سوال اور بھی ہے، اس کو یہیں حل کر لیتے ہیں کہ جب تمام جانداروں کی روزی کا ذمہ اللہ پر ہے تو پھر آدمی کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوڑ دھوپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے تو وہ روزی تم تک پہنچنے ہی والی ہے، تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نکمے بن کر کے مفت میں کھاتے رہیے، مفت خور بن جائیے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسبب کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر یہ سبب اختیار کرو گے تو مسبب یہ وجود میں آئے گا. جیسے ہم بدلی دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تدبیر اختیار کرتے ہیں، چھتری لے کر نکلتے ہیں ورنہ بھیگ جاتے ہیں، ورنہ بھیگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر مسبب کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر سبب اختیار کریں گے تو مسبب وجود میں آئے گا. تو آپ کام کریں، دیکھو غور سے، ہاں کام کریں، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اے اللہ میں نے تدبیر کر لی ہے، اب تدبیر کا نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے. تدبیر کو مؤثر بذات نہ سمجھے کہ میری تدبیر، میرا یہ کام مجھے روزی دے گا، قطعاً نہیں. بہت سارے لوگ تدبیر کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر فٹ پاتھ پہ جوتیاں چٹکھاتے رہتے، نوکری نہیں. تو آپ تدبیر کریں، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ کو تدبیر کرنا ہے. رہا تدبیر کا نتیجہ نکلنا، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے. تدبیر کو مؤثر بذات مت سمجھیے. آج لوگ تدبیر کو مؤثر بذات سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان ہمیں روزی دیتی ہے، ہمارا کھیت ہمیں روزی دیتا ہے، ہمارا کاروبار یہ ہمیں روزی دیتا ہے. لوگوں نے سبب کو مؤثر بذات سمجھ لیا ہے. فرمایا جا رہا ہے
کہ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، ہر مسبب کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا کہ سبب اختیار کرو، اب سبب کا جو نتیجہ ہے اس کو مؤثر بالذات مت سمجھو، تدبیر کرنے کے بعد یہ کہو کہ اللہ میں نے تدبیر کر لی ہے، اونٹ باندھ دیا ہے، اس کے بعد اب توکل کر رہا ہوں. یہ توکل کا مطلب پہلے اونٹ باندھ پھر توکل کر، اونٹ کو چھوڑ دے اور توکل کر، ایسا نہیں، اونٹ کو باندھ پھر توکل کر، اس لیے کہ باندھنے کے بعد بھی اونٹ بھاگ سکتا ہے، تدبیر کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا. تو تدبیر کا نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے، یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا. ایک سوال اور یہ حل کر لیتے ہیں کہ جب تمام جانداروں کی روزی کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے تو بہت سارے لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں؟ روزی کیوں نہیں ان تک پہنچتی؟ دیکھا گیا کہ بہت سارے کسان بھوک سے مر جاتے ہیں، بھوک سے مر جاتے ہیں. آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر بلٹ ٹرین کی بات ہو رہی ہے، ڈیولپنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کسان خودکشی کر لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بھوک سے لوگ تڑپ تڑپ کر کے مر جا رہے ہیں. اس ترقی یافتہ دور میں لوگ بھوک سے مر جائیں، ایک عجیب و غریب بات. تو سوال یہ ہے کہ اگر روزی کا ذمہ اللہ پر ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں؟ روزی ان تک پہنچی کیوں نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کی روزی ختم ہو گئی تھی اور اسے بھوک ہی سے مرنا تھا، اس لیے کہ ہر ایک کے مرنے کا سبب لکھا ہوا ہے. یہ جل کر کے مرے گا، یہ ڈوب کر کے مرے گا، یہ لڑ کر کے مرے گا، یہ میدان جنگ میں مرے گا. اسی طریقے سے اسے ایسے ہی چاقو مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، اس کو گولی مار دی جائے گی. تو موت کا جو انداز ہے وہ انداز بھی لکھا ہوا ہے، بھوک سے مر جائے گا، بھوک سے مر جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے. بھوک سے مر جانے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک روزی پہنچائی لیکن اب اسے مرنا ہے اور بھوک سے مرنا ہے، لہذا اس کی روزی ختم کر دی جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. روزی پہنچائی جا رہی ہے لیکن اب روزی پہنچانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب اسے مرنا ہے، روزی اس تک پہنچانی نہیں ہے، لہذا وہ بھوکا مر جاتا ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں اگر روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے. اس کے بعد انسان کی ایک عجیب و غریب عادت کا بیان ہو رہا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. انسان کو ہم کوئی نعمت دیتے ہیں، دو باتیں انتہائی قابل غور، پہلے ایکسپلینیشن کرتا ہوں. عجیب و غریب عادت ہے انسان کی کہ جب ہم اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، لوگوں پر ناحق ظلم کرنے لگتا ہے، اور جب ہم اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. لَيَئُوسٌ کفور، تو مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. جبکہ جب دنیا آزمائش گاہ ہے، دارالابتلا ہے، تو سکھ اور دکھ، خوشی اور غم دونوں آنے ہی والے ہیں، دونوں چیزیں آنے والی، مسرت اور مضرت دونوں چیزیں، خوشی اور غم، سکون اور بے سکونی، ساری چیزیں آنے والی ہیں. تو جب تکلیف آئے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور نعمت ملے تو اسے شکر کرنا چاہیے. تکلیف پر مایوس ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ دنیا دارالابتلا ہے، آزمائش گاہ ہے، تو مصیبت تو آنے ہی والی ہے. تو مصیبت جب آئے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نعمت جب ملے تو اترانا نہیں چاہیے، پہلے پر صبر کرنا چاہیے، دوسرے پر شکر کرنا چاہیے. تکلیف پر صبر اور نعمت کے اوپر شکر. اچھا، یہاں ازقنا ہے، ہم انسان کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں. ارشاد فرمایا گیا یہ دنیا آخرت کا شو روم ہے، یہاں خالی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور چکھنے کی حد تک ہے. چکھ لیا، اب جی کہہ رہا ہے پیٹ بھر کھانے کے لیے. اللہ فرما رہا نہیں، پیٹ بھر ادھر نہیں ملتا، یہاں صرف چکھایا جاتا ہے. پیٹ بھر کر کے کھانا ہے، وہاں آؤ، پیٹ بھر وہاں ملنے والا. تو دنیا میں صرف انسان کو جو چیز دی جاتی ہے نعمت،
وہ چکھنے کی حد تک ہے. اب پیٹ بھرنا ہے, اندازہ لگائیے کیا کیا ملنے والا ہے, اس لیے کہ پیٹ بھرنا ہے, یہاں تو صرف چکھنے والا مسئلہ ہے, ذائقہ ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ, صرف ذائقہ ہے, صرف چکھنا ہے. اب بتائیے چکھنے کے پیچھے اتنا پریشان ہے آدمی, اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حکموں کے اوپر چلو ہم تمہارا پیٹ بھر دیں گے, تو یہاں تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی کی ایک تمنا پوری نہیں ہوتی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے, ایک آرزو کی تکمیل ہوتی نہیں کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہاں تو کسی بھی انسان کی ہر تمنا پوری ہی نہیں ہوتی, بڑے بڑے بادشاہوں کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر آ جاؤ, مقام تکمیل تمنا وہی ہے, تمام تمناؤں کی تکمیل وہی ہونے والی ہے. بہت بڑی کتاب ہے نہیں, بہت عجیب و غریب کتاب ہے, اس نے اعلیٰ لیول سے بولتی ہے کہ آدمی حیران رہ جائے. میں جب غور کرتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں, کیسی کتاب ہے یہ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ, دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ چکھنے کے درجے میں ہیں. یہاں پیٹ نہیں بھرتا انسان کا, پیٹ بھرنا ہے تو ہماری جنت میں آؤ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ کیسی کتاب ہے تیری, کیسی کتاب ہے. محبت بڑھتی ہے اس کی کتاب سے, اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے, اللہ کی کتاب سے محبت, اللہ سے محبت ہے, اس کا کلام ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پل پل آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, معلوم ہے کتنی اچھی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے, اور جب تک آپ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. انسان کو نعمتیں جب چکھاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے, اترانے لگتا ہے, اور جب چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے. جبکہ اسے معلوم ہے کہ دنیا آزمائش گاہ ہے, تکلیف آئے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور نعمت ملے تو اسے اترانا نہیں چاہیے. پہلے پر صبر کرنا چاہیے, دوسرے پر شکر کرنا چاہیے. دیٹ از فنشڈ, خلاص, سمپل. آگے بتایا گیا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یہ بینہ ہے, دلیل ہے. ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, یہ بینہ ہے. اچھا, ویتلوہ شاہد منہ, اور قرآن یہ شاہد ہے, گواہ ہے. تو انسان کی فطرت بینہ ہے اور قرآن حکیم شاہد ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر انسان کی فطرت خراب نہ ہو تو قرآن جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ یہی کہے گی یہ تو میری آواز ہے. گویا کہ قرآن فطرت کی آواز ہے. اگر فطرت خراب نہیں ہوئی ہے, ماحول کی زد میں آ کر کے تو قرآن پیش کیا جائے تو فوراً فطرت قرآن کو قبول کر لے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کی فطرت خراب ہو گئی ہے, ماحول سے متاثر ہو کر کے فطرت کا چہرہ بگڑ گیا ہے, فطرت مسخ ہو گئی ہے. لہذا قرآن جب پیش کیا جاتا ہے تو انہیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے. کاش وہ اپنی فطرت کی حفاظت کرتے, فطرت اصلی شکل میں ہوتی تو قرآن کو جب پیش کیا جاتا تو فطرت قرآن حکیم کی باتوں میں اجنبیت محسوس نہیں کرتی, فوراً قبول کرنے کے لیے, ایکسیپٹنس کے لیے لپک پڑتی, قبول کر لیتی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں, اب اسلام لانے کے بعد, اسلام کے آنے کے بعد اگر کوئی اسلام کو قبول نہیں کرتا تو سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. صرف اسلام وہ مذہب ہے جس کو قبول کرنے پر آدمی کو جنت مل سکتی ہے. اب کسی اور مذہب پر قائم رہ کر کے آدمی کو جنت نہیں مل سکتی. اگر جنت میں جانا ہے تو اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے, ورنہ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, جہنم میں جانا طے ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام, ان کی قوم کا مکالمہ دیکھو, قوم کتنی بدمعاش ہوتی ہے. رسول جہاں بھیجا جاتا ہے وہ قوم کتنی بدتمیز اور کس قدر بیکار قسم کی ہوتی ہے. ذرا ایک نظارہ دیکھیں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. یہ قوم کہہ رہی ہے تم رسول, ما نراک الا بشرا مثلنا, تم تو ہمیں ایک انسان دکھ رہے ہو ہماری طرح. آج کچھ لوگ ہیں جو رسول کو بشر نہیں مانتے, وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے اس وجہ سے یہ رسول نہیں ہو سکتا, اور آج کہتے ہیں ہمارا رسول ہے یہ رسول
لہذا یہ بشر نہیں ہو سکتا, یہ کچھ اور ہو سکتا ہے. نور ثابت کرو, کچھ اور ثابت کرو. دیکھیے دونوں عقیدوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, دونوں عقیدے مشرکانہ ہیں. تو قوم نوح نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تمہیں اپنی طرح ایک انسان دیکھتے ہیں. یہاں ساؤتھ میں ایک شاعر گزرا ہے, ویمنا, تیلگو شاعر ہے. کیا نام اس کا؟ ویمن. اس کی ایک تصویر بالکل نیکڈ ہے, وہ وہاں پللہ مری کے اندر. پللہ مری بولے تو بچوں کا باغ نا, مری مینس باغ, اور پلہ کس کو؟ پلل بچے کو بولتے ہیں سب, پلہ اللہ کیا تو ہے بہرحال. تو وہ پللہ مری وہ بچوں کا باغ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں پیر لا مری, لوگ کہتے ہیں شاید تیلگو میں کا کو, تو یہ پیر کا کوئی باغ ہے. بہرحال وہاں پر اس کا ایک اسٹیچو ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت بڑا شاعر گزرا ہے. میں نے اس کی کتاب منگوائی ہے کہ انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہو یا ہندی وغیرہ میں ٹرانسلیٹڈ ہو, تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی بات کہی اس نے. وہ کہتا ہے نمک اور کافور دونوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں. نمک اور کافور ظاہر میں ایک جیسے ہیں, مگر نمک اور کافور کے ذائقے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. لہذا صورت کے اوپر نہ جاؤ. میرا استاذ ابھیرامو ایسا ہی بولا ہے, ایسا بولتا ہوں ہر جگہ. شعر کہنے کے بعد اپنے استاذ کا حوالہ دیتا ہے. میرا استاذ, میرا گرو ابھیرامو ایسا ہی بولا ہے, ایسا بولتا ہو. تو نمک اور کافور دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, مگر ذائقے میں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایسے ہی رسول اور بشر, رسول اور ایک عام انسان, بشریت میں دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے, مگر دونوں کے اوصاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک بشر ہے, ٹھیک ہے تمہاری طرح بشر ہوں, لیکن اللہ کے بندے سمجھ لے کہ ایک آدمی گمگشت تیر رہا ہے کسی صحرا میں, کسی جنگل میں, وہ راستہ بھول گیا ہے. اس طرف جاتا نہیں نکل پاتا, اس طرف جاتا نہیں نکل پاتا, اس طرف جاتا, اسے نکلنے کا راستہ ہی معلوم نہیں ہے. تھک ہار کر کے وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے رونے لگتا ہے کہ اب میرے پاس توشا ووشا تو ہے نہیں, پانی وانی تو ہے نہیں, میں جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہوں, تڑپ تڑپ کر کیسے مر جاؤں گا. اچانک کوئی آواز آتی ہے, سر اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک آدمی کھڑا ہے وہاں. ہائے ڈوڈ, یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارے بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہہ رہے میں راستہ بھول گیا ہوں, باہر نہیں نکل پا رہا ہوں. چلو میں بتاتا ہوں نا کہ جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے. اب وہ اس سے لڑنے لگے اور کہنے لگے ارے تم تو میری طرح ایک انسان ہو, تم کیا مجھے بتاؤ کہ جنگل کا راستہ؟ ارے بے وقوف, وہ تیری طرح انسان ہے مگر تو راستے سے بے خبر ہے, وہ راستے سے باخبر ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے بے خبری اور باخبری میں. وہ راستے سے واقف ہے اور تو راستے سے ناواقف ہے. ٹھیک ہے دونوں انسانی ہو ایک جیسے, مگر ایک راستے کو جانتا ہے اور دوسرا راستے کا علم نہیں رکھتا ہے. بشریت میں دونوں برابر ہیں, مگر اوصاف میں اور مرتبے میں, درجے میں, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. جیسے ویمنہ کے بقول نمک اور کافور دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں, مگر وصف کے اندر دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا, تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. یہ پہلی بدماشی ہے ان کی. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ارد گرد جتنے ہیں بیٹھنے والے سب انتہائی درجے کے رذیل اور کمینے ٹائپ لوگ ہیں. یہ نبی کے ماننے والوں کو گالی دے رہے ہو. رذیل کی جمع ارازل, انتہائی کمینے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, بدبو آ رہی ہے ان کے کپڑوں سے, ان کے ساتھ کیا بیٹھنا, اس طرح. تو نبی کو تو یہ کھری کھری سنا دیا انہوں نے, تم ہماری طرف بشر ہو, رسول کیسے ہو سکتے ہو, اور یہ تمہارے گندے لوگ, ان کے ساتھ بیٹھنے جیسا ہے. وما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. انتہائی نیچ قسم کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ, ہم اونچے لوگ ہیں نیچ لوگوں کے ساتھ بیٹھ. وما لکم علینا من فضل, اور ایک بات اور بولتے ہیں, ہم تو کوئی اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت دیکھتے نہیں کہ تم ہم سے کچھ کسی چیز میں بڑے ہو, بل نظنکم کاذبین, ہمارا گمان یہ ہے کہ تم انتہا درجے کے جھوٹے ہو. یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہہ رہی ہے اور پوچھتی ہے تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. کوئی بولتا میرے پاس ماں ہے, بولتے نا تو تمہارے پاس کیا ہے, تیرے پاس کیا ہے. اب قرآن حکیم
حضرت نوح علیہ السلام سے کہلواتا ہے کہ تم بولو تمہارے پاس کیا ہے. وہ بتا رہے ہیں, یہ پوچھ رہے تمہارے پاس کیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام بولے میرے پاس یہ ہے. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی, میرے پاس میرے رب کی طرف سے دلیل ہے. وآتانی رحمۃ من عنده, اور اس کی طرف سے مجھے رحمت ملی ہے. فعمیت علیکم, تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی تو میں کیا کروں. فعمیت علیکم, تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. اگر وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے, رحمت دکھائی نہیں دے رہی ہے, بینہ دلیل دکھائی نہیں دے رہی ہے, تو میں کیا کروں. تمہارے پاس کیا, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میرے پاس وہ ہے. تمہارے پاس کیا, میرے پاس اللہ کی طرف سے بینہ ہے, دلیل ہے, میرے پاس اللہ کی طرف سے رحمت ہے. آتانی رحمت من عندی فعمیت علیکم, تمہاری آنکھیں اندھی ہو تو میں کیا کروں. اور رہا مسئلہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, انلزمکموها وانتم لها کارہون, اگر تم ایمان کو ناپسند کرتے ہو تو ہم ایمان زبردستی تمہارے سر پر تھوپیں گے نہیں کہ تم ضرور ہی ایمان لاؤ. ایمان اختیاری چیز ہے, چاہے لاؤ یا نہ لاؤ. لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں تو جہنم میں جاؤ گے. انلزمکموها وانتم لها کارہون. اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں اس سے کچھ پیسہ ویسہ لینا ہے. یہ کھڑاک میں نے پیسوں کے لیے رچایا, اس کی بھی تردید کر دی گئی. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, اور اے میری قوم میں تم سے مال کا سوال نہیں کرتا ہے. ان اجریہ الا علی اللہ, اللہ کے اوپر میرا اجر ہے, میں تجھے پیسے بھی نہیں مانگ رہا. یہ تو وما انا بطارد الذین آمنوا, اور یہ جو میرے قریب ہے جن کو تم کمینے کہہ رہے ہو, نیچ کہہ رہے ہو, ان کو میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں. انہم ملاقو ربہم, یہ ایمان والے ہیں, اپنے رب سے ملاقات کریں گے. اگر میں اپنے پاس سے بھگا دوں گا میں کیا جواب دوں گا. اور آخر میں ایک تھپڑ تو مارا ہی حضرت نے, فرمایا وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, مجھے ایسا لگتا ہے تم انتہائی درجے کے جاہل لوگ ہو. یہ نبی نے کہہ کر چھوڑ دیا. وَلَٰكِنِّي, اور کیا بات ہے, وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, ایسا لگتا ہے مجھے کہ تم انتہائی جاہل لوگ ہو. ایک روشن چیز کو اگر تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں تو تم اندھے ہو اور انتہائی قسم کے جاہل ہو. اب بحث پر آ گئے. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. بہت بول لیے تم, بہت جھگڑا کر لیے. اکثرت جدالنا, تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا, بلا لے اپنے عذاب کو, بول اپنے رب کو ہمیں تباہ کر. اللہ اکبر. یہ قوم غلطی سے سرکشی پر آ گئی, اور یہ یاد رکھو کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہہ دیا کہ تمہاری قوم کے اوپر ہم پانی کا عذاب نازل کرنے والے ہیں, زیادہ کشتی پہلے سے بنا لو. کشتی بنا لی گئی, تنور ابل پڑا, یہ عذاب کا آغاز تھا, عذاب کی ابتدا تھی. اور سارے کے سارے لوگ کشتی میں بیٹھ گئے. تقریباً 80 لوگ تھے. اللہ, 950 سال میں 80 لوگ ایمان لائے. 950 سال, 18 پیڑھیاں گزر جائیں, صرف 80 لوگ. اتنی بدماش قوم تھی, جن میں آپ کے 3 بیٹے بھی تھے, سام, حام, یافس. آپ کے 3 بیٹے حضرت نوح کے, حام, سام, یافس, ان سب کو ملا کر کے کل 80-82 آدمی تھے. اور ہر چیز کے جوڑے رکھ لیے گئے اور کشتی چلنے لگی. جب موجوں کے اندر آئی, موجیں پہاڑوں کی طرح, وَيَتَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, موجیں پہاڑوں کی طرح. کبھی پانی پر سفر کیے ہیں سمندر میں؟ اللہ اکبر, بڑی بڑی جہازیں ہیں ایسے گھومتی رہتی ہیں, دیکھ کر کے آدمی پریشان ہو جائے. جب تک ساحل پر آتا نہیں تب تک اس کا جی ڈولتا رہتا ہے, جہاز کے ڈولنے کی طرح دائیں بائیں. دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے, کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہے, میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کشتی میں آ جا. کہنے لگا میں نہیں آؤں گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, یہ پہاڑ ہے نا جودی, یہ جودی پہاڑ در حقیقت کردستان میں ہے, اور یہ کوہستان ارارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیا سے لے کر کے کردستان تک پھیلا ہوا ہے. پہاڑ ہے, اسی کا ایک حصہ ہے جودی. یہ کردستان میں ہے, اور کوہستان ارارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیا سے کردستان تک پھیلا ہوا ہے, اس کو جودی پہاڑ بولتے ہیں, اسی کا ایک حصہ ہے جودی پہاڑ. کہا اس پر چلا جاؤں گا. کہا کہ میرے بچے یہ پانی ہوتا تو یہ پہاڑ تجھے بچا لیتا, یہ پانی نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے.
آج کوئی نہیں بچ سکتا اس عذاب سے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج جس کے ساتھ رحم ہوگا وہی بچ پائے گا, اور رحم صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگا. تم سب کے سب بچنے والے نہیں ہو. بات ہو ہی رہی تھی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. بات ہو رہی تھی, بچہ نیچے گیا اوپر نہیں آیا. باپ کا دل تڑپ اٹھا, بیٹا کیسا ہی خراب کیوں نہ ہو. باپ کا دل تڑپ گیا بچے کے, جب بچہ اوپر نہیں آیا. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. میرا رب میرا بچہ. ویسے بھی نبی بڑا رفیق بڑا رحیم ہوتا ہے, اور وہ تو نسبی تھا. ہاں کیا اللہ نے فرمایا میرے اہل میں سے, اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل میں سے جو ہوگا اس کو بچا لیں گے. یہ میرے اہل میں سے میرا بیٹا ہے. ڈانٹ آئی, لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. یہ ڈانٹ ہے اللہ کی. ایک نبی اللہ کے فیصلے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا, چاہے جا کے ولی یا کوئی اور. اللہ نے فیصلہ کر لیا سو فیصلہ ہے, کوئی نبی فیصلہ نہیں بدلوا سکتا. ڈانٹ آئی, ایسی چیز کے بارے میں اس سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ. اللہ, یہ نبی کو ڈانٹ پڑ رہی. چھوٹا سا مطالبہ کر بیٹھے اور کہا انہو لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ سید خاندان کے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں, اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل نہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے باہر ہیں, ان کو سید نہ کہا جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انہو لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ جو میرا نافرمان ہو, جو تیری بات نہ مانے, وہ تیرے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے. لہذا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, تیرے اہل میں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. ایسے ہی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سید ہیں لیکن وہ کتاب و سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے, شرک میں ملوث ہیں, بدعت میں ملوث ہیں, ان کا نام اللہ کی طرف سے کاٹ دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. لہذا وہ سید نہیں ہے. اور ایک نقطہ ملا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری وابستگی فلاں پیر کے ساتھ ہے, ہماری وابستگی, ہمارا تعلق, ہماری قرابت فلاں قبر کے ساتھ ہے. تو جب نبی کی نسبی قرابت بیٹے کے کام نہیں آئی تو اور وابستگیاں انسان کے کیا کام آ سکتی ہے. لہذا آدمی عمل صالح کے اوپر دھیان دے. اگر عمل صالح نہیں ہے تو کسی قسم کی کوئی وابستگی اور کوئی تعلق کسی سے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے پاس عمل صالح نہیں تھا, لہذا نبی کی جو نسبت قرابت تھی وہ کام نہیں آئی. تو آپ کے پاس اگر اپنا عمل صالح نہیں ہے تو کسی پیر سے تمہاری وابستگی کیا کام آ سکتی ہے. نبی سے وابستگی کام نہیں آئی, پیر سے وابستگی کیا کام آ سکے گی اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں, آپ کا عمل صحیح نہیں ہے. تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے. اب لوگوں نے کھڑاک پھیلا رکھا ہے, ڈھونگ دھتورے چالو کر رکھے ہیں, اور بیچارے وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن کو قرآن کے بارے میں کوئی علم ہے. کاش قرآن پڑھتے تو ایسے ڈھونگیوں کے جال میں نہ پھنستے. قرآن حکیم بچاتا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونگیوں کے جال میں آنے سے. اور اس کے بعد فرمایا گیا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ غیب کی خبریں ہیں جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. نہ تو آپ کو اس سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں علم تھا, نہ آپ کی قوم کو. صاف صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کلی کی صریح نفی کر دی گئی کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے. جتنا ہم بتاتے ہیں اتنا علم آپ کو ہوتا ہے. صاف صاف آیت ہے. نہ جانے کیسے کس طرح لوگ جرات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ تقریر دیکھو اپنی قوم کے سامنے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَنْ آلِهَتِنَا وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بالسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. ایک رکعت کی تراویح ہو گئی نہیں؟ اچھا پڑھتے ہیں دونوں بچے, اچھا پڑھتے ہیں قرآن. تقریر ہے حضرت ہود علیہ السلام کی ان کی قوم کے سامنے. کیا سنو, میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا. ایک
اور اے قوم اللہ سے استغفار کرو. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, توبہ کرو, اپنی حرکت سے بعد آ جاؤ. فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے بارش رکی ہوئی ہے, برسنے لگے گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, تو تمہاری معاشی طاقت بھی ہو جائے گی اور ہم تمہیں اولاد سے نوازیں گے جس سے تمہاری مین پاور مضبوط ہو جائے گی, مین پاور مضبوط, اور اسی طریقے سے تمہاری معاشی حالت سدھر جائے گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, قوت کے ساتھ قوت. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, مجرم ہو کر کے مت پلٹو. وہ کہنے لگے قالوا یا ہود ما جیتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا, ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں, تو دلیل ولیل کچھ لایا نہیں ہے اور ہم تیرے اوپر ایمان لانے, وما نحن لک بمؤمنین, تیرے اوپر ایمان لانے والے. اور لگتا ہے یہ جو اول فول تو بک رہا ہے ہمارے کسی پیر کی, ہمارے کسی معبود کی ہوا لگ گئی ہے تجھے, اس کا اثر ہو گیا ہے. آج واسطو بہت چل رہا ہے, پہلے ہندوؤں میں تھا, مسلمانوں میں ہو گیا. ہاں بلاتے اس کو ڈھونگی کو, ہاں ہے واسطو ہے یہاں, کیا یہ باتھ روم یہاں نہیں ادھر ہونا چاہیے. اب وہ یہ نہیں دیکھتا 2 لاکھ روپے لگیں گے اس باتھ روم کو ادھر سے ادھر کرنے میں, یہ پلر یہاں واسطو ہے, یہ گڑبڑ کر رہا ہے اس وجہ سے یہ برکت ختم ہو گئی, یہاں ایک پلر اور لگا دو. یہ سب توہمات ہیں, ان کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے واسطو وغیرہ کا. اس کا جواب دے دیا گیا, اگر اس طریقے کی کوئی بات گھر میں ہو جیسے بے برکتی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو کیا کیا جائے, اس کا علاج بتایا گیا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو اور یہ دیکھو کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ بے برکتی آ رہی ہے. گناہوں کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے, یہ واستو یہ وہم ہے, اس کا تعلق توہمات سے ہے, اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. باتھ روم کو یہاں سے وہاں کر لو, لے لو 2 لاکھ روپے. ایک بابا ہے ایسے ہی, بابا یہ تکلیف ہے, اوڑا کھا لیا کرو شام میں, کیا کرتے اوڑا, اوڑے سے اس مصیبت کی کیا تعلق, چائے میں ادرک ڈال کر کیا تعلق اس کا ادرک اور چائے کا. تو یہ تمام چیزوں کا تعلق یہ واہیات باتوں سے ہے اور توہمات سے ہے. تو اس کو ہمارے کسی معبود کی ہوا لگ گئی. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء, ہمارے کسی معبود کی ہوا لگ گئی ہے اس کو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ارے تمہارے معبود, ان کو بول دو میرا جو بگاڑنا ہو بگاڑ لیں. من دونی فقیدونی جميعا ثم لا تنظروا, مجھے مہلت نہ دیں, ابھی میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لیں. اس سے پتہ چلتا ہے واسطو کچھ ہوتا نہیں ہے, کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, آگے فرمائے گا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها, ہر ایک کی پیشانی اللہ تبارک و تعالی نے پکڑ رکھی ہے, اور جس طرف چاہے انسان کی پیشانی اوپر کر دے, جھکا دے, دائیں کر دے, بائیں کر دے, اس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں, پورا کنٹرول اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں. لہذا ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جائیں. یہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستی, ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھے یہ لوگ, ہومو سیکسول میں مبتلا تھے یہ لوگ, اور یہ مرض اس قوم میں سب سے پہلے آیا لوط علیہ السلام سے. جہاں یہ رہتے تھے اس شہر کا نام سدوم تھا, اسی سے اس فعل کو سیڈومی بولتے ہیں, سیڈومائز بولتے ہیں اس کو, ہومو سیکسولیٹی. اور دیکھو ایک گئی پب کے اندر, ایک گئی بار کے اندر ابھی ایک مسلمان نے پتہ نہیں کس طریقے سے ان سب کا قتل کر دیا ہے, جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ کام حکومت کا ہے, صاحب اقتدار لوگوں کا ہے. ہر آدمی اگر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر حکومت کیسے چلے گی, کوئی انسان محفوظ نہیں رہے گا. تو ایک قانون ہے, قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. صاحب اقتدار لوگ ایسا کر سکتے ہیں, اور اگر وہ مٹا دے تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو ان کا عذاب ان کے سر کے اوپر ہے. آپ کو فیصلہ لینا, آپ کو ڈیسیزن لینے کا کوئی حق نہیں. تو الٹا کام کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے ان کی بستی کو الٹ دیا جائے. وہ فرشتے آئے پہلے حضرت ابراہیم کے ساتھ. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوتے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا, آتے ہی فرشتے انسانی شکل میں تھے, کہا السلام علیکم. اس کا مطلب مسئلہ یہ معلوم ہوا, کوئی کسی کے گھر جائے تو سلام کون کرے گا, گھر والا نہیں, یہ جو گیا ہے وہ سلام میں پہل کرے گا. اس کے بعد کہا قال سلام, پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا. بیٹھیے بیٹھیے تشریف رکھیں, بیٹھے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے. سب سے بہترین کھینچ وہی ہے. ہاں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے, وہی گھر میں تیار تھا.
ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ مہمان آ جائے تو کھانے میں تکلف نہیں رکھنا چاہیے. جو ماحضر ہو لا کر کے رکھ دیجئے, ماحضر لا کر کے رکھ دیجئے. یہ بنا لو, وہ بنا لو, یہ کر لو, وہ کر لو, خامخواہ تکلفات میں نہیں جانا چاہیے. جو کچھ بھی حاضر ہے مہمان کے سامنے لا کر کے, اور مہمان کو بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے. کچھ کھائیں گے نہیں, پیٹ میں چوہے لوٹ رہے ہیں, مگر یہ آدمی شرم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانا ہے. تو جو کچھ حاضر ہو لا کر رکھ دیا جائے, پوچھا نہ جائے. چائے رکھ دی جائے, کھانا رکھ دیا جائے, کھانا ہوگا تو کھا لے گا. بعض لوگ بھوکے ہوتے لیکن شرم سے کہتے نہیں ابھی کھا کر آیا ہوں, ابھی کھا کر, کچھ کھا کر نہیں آیا, ابھی بھوکا ہے, یہ چپ چاپ کھا لینا چاہیے. تکلف نہیں کرنا, کھلانے میں بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے قرآن بولتا ہے, اور کھانے میں بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے قرآن بولتا ہے. رکھ دیا گیا. اب وہ بیٹھے ہوئے ہاتھ نہیں بڑھا رہے. لا تصلوا الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ. دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھنے, ڈر گئے, ہو سکتا ہے دشمن ہے, میرا نمک نہیں کھانا چاہتے. وہ دیکھے ڈر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم انسان نہیں ہیں, ہم انسانوں کی شکل میں فرشتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ نوری مخلوق کوئی بھی شکل بدل سکتی ہے, نہ انسانی شکل میں آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی, اگر انسانی شکل میں بھی آ جائے. پتہ یہ چلا کہ نبی اگر نور کے ہوتے اور انسانی شکل میں آتے تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ نوری مخلوق انسانی شکل میں آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے, لہذا آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں. جی کس استدلال ہے جی. تو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. اب ڈریے نہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم کو کھانے کی حاجت نہیں ہے, اور ہم آپ کے بھتیجے لوط کی بستی کو الٹنے کے لیے آئے ہیں. اب یہ ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ, وہ کواڑ کے پیچھے سے, دروازے کے پیچھے سے سب دیکھ رہی تھی کہ بڈھا پہلے تو ڈر گیا. اس وقت ان کی عمر 100 سال کی ہے اور حضرت سارہ کی 90 سال کی جب یہ واقعہ ہوا تھا. وہ بوڑھی ہو گئی ہیں لیکن بچے نہیں ہوئے تھے, اب تک بچے نہیں ہوئے تھے ان کو. آپ 100 سال کے ہیں اور یہ 90 سال کی ہیں, بوڑھیاں ہیں. تو دیکھیں کہ بڈھا پہلے ڈر گیا تھا, اور جیسے ہی بتایا کہ نہ ڈریے, لا تخف انا ارسلنا الی قوم, فرشتے ہیں, تو خوش ہو گئے. دیکھا ابھی بڈھا پریشان تھا, اب دیکھو خوش ہو گیا ہے, تو ہنس پڑی. وامرأتہ قائمۃ فضحکت, شی لافڈ, وہ ہنس پڑی. وہ تو فرشتوں نے انہیں بشارت دی. فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب, بیٹے کے اور پوتے کی دونوں کی بشارت دے دی کہ تمہیں بیٹا ہونے والا ہے اور بیٹے کو بھی ایک بیٹا ہونے والا ہے. کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا, قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر, بال مینس ہسبینڈ, یہ میرے بال یا میرے ہسبینڈ شیخ بوڑھے ہیں, وانا عجوز, میں بوڑھی ہوں, جوانی کا موسم گزر چکا ہے, جوانی کا موسم گزر چکا ہے, اب بچہ کیسے پیدا ہوگا. تو فرشتوں نے یہ کہا, قالوا وتعجبین من امر اللہ, اللہ کی بندی, اللہ کے حکم پر آپ کو تعجب ہے. اللہ جس کو بچہ چاہے دینا, جوانی کا موسم گزر چکا تو کیا ہوا, وہ پہاڑ سے اونٹ نہیں نکال سکتا ہے تو تمہیں بچہ نہیں دے سکتا. اور حضرت سارہ کو حمل ٹھہر گیا, حضرت اسحاق پیدا ہوئے. اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں, انہی کے 12 بیٹے جسے بنی اسرائیل 1.25 کروڑ ہیں, پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں, پوری دنیا کی ناک میں دم کر رکھا ہے بدماشوں نے. یہ فرشتے انہی کے بارے میں بشارت دینے کے لیے تھے. اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے 12 بیٹے, 12 بیٹے کی نسل یہ بنی اسرائیل ہے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کے ہاں گئے. اب وہ دیکھا کہ خوبصورت لڑکے ہیں, یہ تو ہومو سیکسول تھے, یہ سب بدماش تھے, ان کے پیچھے لگ گئے. اب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا میرے مہمان ہیں, وہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم کو غیب کا علم نہیں ہے, کھانا لا کر کے رکھ دے رہے ہیں. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں, غیب کا علم ہوتا تو جانتے فرشتے ہیں, کھانے کی حاجت ہیں فرشتوں کو. اسی طریقے سے انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا. حضرت لوط علیہ السلام کیا پہنچے, اب وہ کواڑ انہوں نے بند کر لیا, کواڑ توڑ دیا, انہوں نے دروازہ توڑ دیا, نکالو لڑکوں کو. بولے تو انہوں نے کہا الیس منکم رجل رشید, کیا تم میں سے کوئی ایک بھی اچھا آدمی نہیں. میرے مہمانوں کے بارے میں لا تخزونی فی ضیفی, میرے مہمانوں کے بارے میں ان کے سامنے مجھے رسوا مت کرو. ارے تم میں سے کوئی ایک اچھا آدمی نہیں. یہ بیٹیاں ہیں میری, اس لیے کہ
امت کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو امتی کی بیٹی یا بیٹا اس کی اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریشان مت ہوئیے، ہم لوگ فرشتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ابھی ان کا تیا پانچا کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ جلدی سے یہاں سے نکل جائیے صبح ہونے سے پہلے، اس لیے کہ اس بستی کا الٹنا صبح کو متعین کر دیا گیا، اس کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے صبح، علیہ سے صبح بے قریب، صبح بالکل قریب ہے، اب نکل جائیے یہاں سے، اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اس لیے کہ بستی مورد عذاب بننے والی، لا یلتفت منکم احد، اللہ، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ آدمی پڑھ لے جائے تو روتے روتے پریشان ہو جائے گا، اللہ نے پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، ان کے ساتھ کیا کیا جانے والا اب ہم دیکھتے ہیں، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اس کے اوپری حصے کو اس کا نچلا حصہ بنا دیا، ایسا تلپٹ کر دیا ایسا۔ یہ بستی کہاں ہے، ہم 27ویں پارے پر اس سے تفصیل سے بحث کریں گے، یہ بستی ہے کدھر اور اب کہاں ہے، کیا ہے، تفصیل سے بحث کس پر، اس موضوع کے اوپر ہم 27ویں پارے میں کریں گے، اس لیے بستی تباہ و برباد کر دی ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، دیکھو کتنی پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو تم شرک میں مبتلا ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر ناپ تول میں کمی کیے تم روزی نہیں حاصل کر سکتے، میری مثال دیکھو، قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، میں بھی تو تجارت کرتا ہوں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، لیکن میرے پاس بھی پیسہ ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو چیز کر رہا ہوں اس سے منع کر رہا ہوں، ارے جو چیز میں نہیں کر رہا ہوں اس سے منع کر رہا ہوں، تمہارے پاس پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے کیا، میرے پاس بھی پیسہ ہے، ایسا بولے ہو تو کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے نا تو آدمی بول سکتا ہے ہاں تیرے پاس پیسہ تو میرے پاس بھی ہے، تو میرے پاس بھی پیسہ ہے لیکن میں حلال طریقے سے حاصل کرتا ہوں، ورزقنی من رزقا حسنا، رزق حسن حاصل کرتا ہوں میں، اور تم ناپ تول میں کمی کر کے اس رزق کو برا کر دیتے ہو، وہ رزق حسن نہیں ہے وہ، اور میں بھی دیکھو تجارت کرتا ہوں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، تو اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے کیا، میری مثال سامنے ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، جس چیز سے میں منع کر رہا ہوں اس کی مخالفت نہیں کر رہا میں، بلکہ میں صحیح دھندا کر رہا ہوں اور تم سے اچھا پیسہ کما رہا ہوں میں، تو وہ کام کیوں کرتے ہو تم؟ انہوں نے اپنی مثال پیش کی، کتنی پیاری بات ہے کہ دیکھو بغیر غلط دھندا کیے ہوئے، غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے میں اچھا پیسہ کما رہا ہوں، تو تم یہ طریقہ اختیار کر کے اچھا پیسہ کیوں نہیں کما سکتے؟ تمہارے ذہن میں یہ بات کیوں بیٹھی ہوئی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے تو پیسہ نہیں ملے گا یا منافع نہیں ہوگا؟ یہ غلط تصور ہے، یہ حضرت شعیب کی بات تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمایا فاستقم کما امرت، آپ استقامت برتیے۔ ایک نقطہ یاد رکھے، عقیدے میں اگر استقامت نہ ہو تو شرک ہو جاتا ہے، اور اگر عمل میں استقامت نہ ہو تو بدعت بن جاتا ہے، لکھ لو فاستقم کما امرت، اگر استقامت نہ ہو عقیدے میں تو شرک بن جاتا ہے، آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور عمل میں اگر استقامت نہ ہو تو آدمی بدعتی ہو جاتا ہے، لہذا استقامت ضروری ہے عقیدے میں بھی، اور استقامت ضروری ہے عمل میں بھی۔ استقامت یو کین سے ٹو بی اسٹریٹ ان اینی تھنگ، کسی بھی چیز میں آپ بالکل اسٹریٹ رہیں، یا بات کرتے اسٹریٹ فارورڈ آپ رہیں بالکل کسی بھی چیز میں، عقیدے میں بالکل اسٹریٹ رہیں آپ، عمل میں آپ اسٹریٹ رہیں، تو دیٹ از کالڈ استقامہ۔ تو فاستقم کما امرت، جس چیز کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس پر آپ مستقیم رہیے، اس لیے کہ اگر عقیدے میں استقامت نہیں رہے تو شرک بن جاتا ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے، اور عمل میں استقامت نہ رہے، اسٹریٹ نہ رہے تو آدمی بدعتی ہو جاتا ہے، اور بدعت اور شرک دونوں تباہ کن ہیں، اور دونوں کے لیے جنت تو کم سے کم ان کو ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتایا کہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے ہیں ان میں سے ایک حضرت یوسف ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، چھوٹے ہیں، ان سے چھوٹے بنیامین ہیں، ایک ماں کے 2 بیٹے، اور انہوں نے 2 بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی فرمائی تھی۔ پہلی شریعتوں کے اندر 2 بہنوں کو جمع کر سکتے تھے، ایک بہن کا نام لیا ہے اور ایک راحیل، تو راحیل جو بیوی ہیں آپ کی ان سے یہ دونوں ہیں، لیا اور راحیل دونوں بہنیں ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ آپ نے اپنے نکاح میں رکھا ہوا تھا۔ پہلے 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، ایک بہن کو طلاق دینے کے بعد دوسری لا سکتے ہیں، دونوں بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے جی۔ تو
تو حضرت یوسف چھوٹے ہیں اور ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، بنیامین اور یہ حضرت یوسف. یوسف بڑے ہیں اور حضرت بنیامین چھوٹے ہیں، اور بقیہ اور جو بھائی ہیں دوسری ماؤں سے وہ بڑے ہیں سب، جس میں شمعون ہیں، یہودا ہیں وغیرہ. انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے باپ سے بیان کیا. بہت پیاری چیز ہے، دیکھو. قال یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے دیکھا 11 ستارے اور چاند اور سورج دونوں سجدہ کر رہے ہیں. تو 11 ستارے تو وہ بھائی ہو گئے، باپ کو سورج کہا گیا اور ماں کو چاند. چاند سے روشنی، چاند میں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت تابع ہے مرد کے، اور عورت کو عزت مل سکتی ہے جب وہ کسی آدمی کے نکاح میں آ جائے. اس کی روشنی شمس سے قمر کو ملتی ہے، اور دوسرے یہ کہ شمس کا مدار الگ اور قمر کا مدار الگ ہے، دونوں کو آربٹس الگ الگ ہیں، اور دونوں اپنے اپنے آربٹ میں رہیں تب تو جیسے چاند اپنے آربٹ میں رہے، سورج اپنے آربٹ پہ، تو نظام عالم برقرار رہے گا. ایک دوسرے کے مدار میں گھس جائیں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. ایسے ہی شمس اپنے، جیسے مرد کا دائرہ کار الگ ہے، عورت کا دائرہ کار الگ ہے. عورت کا دائرہ کار اندرون خانہ ہے اور مرد کا دائرہ کار بیرون خانہ ہے. اب دونوں ایک دوسرے کے مدار میں گھس جائیں تو یہ گھر میں عورت کی طرح بیٹھ جائے اور عورت آفس میں جا کر کے کام کرے. نظام عالم، نظام خانہ اور اس طریقے سے نظام معاشرت درہم برہم ہونے والا ہی. آج جو نظام معاشرت تباہ ہے، زناکاری عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانیت عام ہے، ننگا پن عام ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شمس نے اور قمر نے اپنے اپنے مدار چھوڑ دیے ہیں اور ایک دوسرے کے مدار میں گھس گئے ہیں. ظاہر ہے کہ سورج اگر اس کے آربٹ میں گھس جائے، چاند سورج کے آربٹ میں گھس جائے، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. یہ سب نظام معاشرت تباہ ہے. اسی وجہ سے دونوں نے اپنا دائرہ کار چھوڑ دیا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسرے یہ کہ وی ٹو آوس ٹو، یہ نظریہ یہاں باطل ہوتا ہے. یہاں حضرت یعقوب ایک ہے اور بچے کتنے؟ 12، ایک درجن بچے. تو ہمارے یہاں وی ٹو آوس ٹو کا کوئی تصور نہیں. اب چونکہ باپ ان سے زیادہ محبت کرتے تو خوبصورت تھے بہت زیادہ. خواب کی تعبیریں بتائی، لگتا ہے یہ نبی بننے والا ہے. فرمایا یا بنی اللہ تقص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بچے، یہ خواب کسی سے بیان مت کرنا. فیکیدوا لک کیدا، تیرے بھائی تجھ سے حسد لے جانے لگے. اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور دوسری بات، بڑوں کو چاہیے کہ جب وہ کسی بات سے چھوٹوں کو روکے تو اس کی دلیل دے دیں. یہ دیکھو، یا بنی اللہ تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ ممانعت ہے حضرت یعقوب کی طرف سے اپنے بیٹے یوسف کو کہ یہ کام نہ کرنا. اچھا، تو چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے. ایک فیکیدوا لک کیدا، بڑوں کو چاہیے کہ جس چیز سے منع کرے اس کی دلیل دے دیں. دلیل دی گئی فیکیدوا لک کیدا. اگر تم خواب بیان کرو گے تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے، تمہارے خلاف یہ مکر کرنے لگیں گے، سازشیں کرنے لگیں گے. تو چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جس چیز سے بڑے چھوٹوں کو منع کریں، منع کرنے کی دلیل دے دیں کہ بیٹے میں اس وجہ سے منع کر رہا ہوں تجھے کہ وہ کام مت کر. یہ نکتہ معلوم ہوا. اب میٹنگ بیٹی ابا بہت زیادہ چاہتے ہیں اس کو راستے سے ہٹا دو. میرا کہنے لگے میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے ہوا، ایک نے کہا مار ہی ڈالو، کہا کہ نہیں اچھا نہیں ہے، بھائی ہے اپنا، چھوڑ دو. بڑا جو بھائی تھا اس نے کہا نہیں، یہ رائے مجھے پسند نہیں. تو وہ جہاں ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں دور کہیں شکار وکار کے لیے، وہاں ایک کنواں ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ ایک راستے پر ہے. وہ کوئی قافلے والا اس کنویں کے اندر ڈال دیں گے، کوئی قافلے والا لے کر چلا جائے گا، ورنہ مر جائے گا. غیابت الجب، اسے اندھے کنویں کے اندر لے جا کر کے ڈال دو وہاں جنگل میں. اب ابا اجازت دیں تو ان کو چھوڑنے والے کہاں. کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، بھیج دیجیے ہمارے ساتھ کہ کھیلے کودے. کھیل کود کا کیا معاملہ ہے شریعت میں؟ کھیل کود کا جواز ہے، مگر کھیل کود دائرے شریعت کے اندر ہو. آپ کرکٹ دیکھنے بیٹھ جائیں، کرکٹ دیکھنا جائز ہے، مگر آپ دیکھیں اور نماز آپ کی چھوٹ جائے، نماز کے اوپر آپ جو نہ دے سکیں، نماز جو ہے چھوٹ جائے آپ سے، یہ سب جائز نہیں ہے. تو کھیل کود چند شرطوں کے ساتھ
دائرے شریعت میں رہ کر کے جائز ہے. دائرے شریعت سے اگر باہر کھیل ہے تو جائز نہیں ہے, کوئی بھی کھیلو. بہرحال بہلا پھسلا کر کے لے کر چلے گئے. انہوں نے پسو پیش کیا, آگے پیچھے ہوئے, لیکن بھائی لے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا. اور پھر شام کو روتے ہوئے آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. شام میں کیوں آئے؟ دن میں بھی آ سکتے تھے نا, اور رو رہے ہیں. تو یہ شام میں کیوں آئے اور رو کیوں رہے ہیں؟ یہ دو باتیں قرآن نے کہیں. شام میں اندھیرے میں آدمی کے چہرے کے تاثرات پڑھنے نہیں آتے, اس لیے کہ آدمی اگر جھوٹا ہے اور وہ اگر کسی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو چونکہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ, چہرہ اندرون کا آئینہ دار ہوتا ہے, فوراً پڑھ لیا جائے گا جھوٹ بول رہا ہے. تو شام کا انتظار کیا انہوں نے کہ جب ہم شام کو پہنچیں گے, جب جھوٹ بولیں گے تو ہمارے چہرے سے ہمارے ابا ہمارا جھوٹ نہیں پکڑ پائیں گے, اس وجہ سے انہوں نے شام کا انتظار کیا. اور روتے ہوئے کیوں آئے؟ اس لیے کہ سامنے والا اگر کسی مصیبت میں ہے یا آپ اسے کوئی شوق دینا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ بھی رونے لگے تو جو شوق دے رہے ہیں آپ, شوق کا جو اثر ہوگا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. ارے یہ بھی رو رہا ہے میرے لیے سر, اس بچے کے لیے یہ بھی رو رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی کو آپ کوئی شوق دینا چاہ رہے ہیں لیکن آپ بھی رونے لگیں تو شوق کا جو اثر ہوتا ہے اس آدمی کے اوپر, سامنے والے کے اوپر جس کو آپ خبر دے رہے ہیں, شوق کا اثر کم ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ بھی رونے لگے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم وہ کھیلنے لگے, بھیڑیا لے کے چلا گیا. یہ رہا اس کا کرتا. ابھی چونکہ جھوٹے تھے, کرتا انہوں نے پھاڑا نہیں کہیں سے, بس وہ بھیڑ کے خون میں متلطخ کر کے جو ہے تلطخ دے کر کے اس کو دے دیا تھا, ملا کر کے. دیکھا, سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اس کا مطلب خون اور مرڈر ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی کتنی بھی احتیاط برتے اس جرم کو کرنے میں, کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے اور تفتیش کرنے والے قاتل تک پہنچ جاتے ہیں. اسی وجہ سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں, عبادت کے تعلق سے, اور معاملات کے بارے میں سب سے پہلے خون کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی. اور خون ایک ایسا عمل ہے, انسانی جان کا اتنا احترام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ کتنا بھی مجرم پلان بنا لے اور کتنی بھی احتیاط برتے, فنگر پرنٹس نہ چھوڑے, پاؤں کے نشانات نہ چھوڑے, کوئی ایسی چیز نہ چھوڑے, پورا پلان کر لے سیف ایک دم کہ میں بالکل سیف ہوں, نہیں, کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جائے گا. وہ یہ اس جرم کی خصوصیت ہے کہ وہ کلو کو پکڑ کر کے کوئی بھی تفتیش کرنے والا قاتل تک پہنچ جائے گا. وہ کنویں میں ڈال دیا گیا. ان کو ایک قافلے والا آیا, ڈول ڈالا, پکڑ لیا انہوں نے, باہر آ گیا. ارے کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام, ارے یہ تو بچہ ہے. پانی لینے کے لیے آئے تو بچہ مل گیا. بازار مصر میں بکے, چند درہموں میں بک گئے. اور اس کے بعد عزیز مصر لے جا کر کے اپنے گھر میں رکھ دیتا ہے. یہ بڑے تو اس کی جو بیوی تھی ان کے اوپر عاشق ہو گئی, اور اس نے ایک دفعہ ان کو اپنے گھر میں بلایا, دروازے بند کر دیے اور گناہ پر آمادہ کیا. بھاگ نکلے. یہ کہتے ہیں مفسرین کے دروازے بند تھے, لیکن جب بھاگے تو دروازہ خود بخود کھل گیا. دوسرے دروازے پر پہنچے, دوسرا دروازہ بھی خود کھل گیا. اس میں نقطہ یہ ملا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمام لوگ ایک برائی میں مبتلا ہے, میں اگر اس سے رکتا ہوں تو ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے. یا اسی طریقے سے ایک آدمی کیا, جب پورا آوے کا آوا خراب ہے تو ایک آدمی اچھا بن کر کے کیا کرے گا, سارے لوگ جب خراب ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کم سے کم ابتدا تو کیجئے, آپ یوسف بنیے. جہاں تک دروازہ کھلنے کا معاملہ ہے, دروازہ خود بخود کھلتا جائے گا. کم سے کم آپ تیاری تو کریں گناہوں سے بچنے کی, دروازہ آپ کے لیے خود بخود کھل جائے گا. آپ حلال روزی کہتے ہیں, سب حلال حرام روزی کھا رہے, ایک آدمی اگر حلال کی کوشش کرے گا تو کیسے کامیاب ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ کوئی آدمی حرام سے بچنے کی کوشش تو کرے, طریقہ خود بخود کھل جائے گا, دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. کوئی حلال روزی کے لیے آگے تو بڑھے. یہ پیغام ملا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے. اور یہ کہ بڑے بڑے نوجوان وہ لڑکیوں کے پیچھے رہتے ہیں, لائن مارتے رہتے ہیں, گناہ میں مبتلا ہو جاتے. یہاں دیکھیے یہ بھی ایک نوجوان ہے, یہ بھی ایک نوجوان ہے, اور ہر طریقے سے گناہ کے لیے موقع ہے. کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عورت خود یہ چاہ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کہ معاذ اللہ میں ایسا نہیں کر سکتا. نوجوانوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طریقے سے خوف ہونا چاہیے. نوجوان ایسا ہونا چاہیے. نوجوانوں کے لیے ایک بہترین پیغام ہے کہ ان کی عادت, ان کے اطوار, ان کے اخلاق حضرت یوسف جیسے ہونے چاہیے. معاملہ کھل گیا, بھاگے تو سامنے عزیز مصر. اب یہ تریا چرتر دیکھیے, کہنے لگی کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا تھا, یہ ریپ کرنا چاہتا تھا میرا. اب وہ
فیصلہ کرنے کے لیے کون ہے؟ گواہی دینے والے نے گواہی دیا کہ سیدھا سا مسئلہ ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت گنہگار ہے، کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف معصوم ہے۔ کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، پیچھے سے پھٹا تو یہ عورت گنہگار ہے۔ دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہے، عورت ہی گنہگار ہے، اس کا قید، اس کا مکر وہیں ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ جیل کے اندر 2 قیدی ملے، اب دونوں نے دیکھا، کہنے لگے انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں ایک اچھا آدمی پاتے ہیں، اور ایسا ایسا معاملہ ہے، ہم لوگ ایک جرم میں، ایک الزام میں یہاں لائے گئے، یہ نان بائی ہے اور میں بادشاہ کا ساقی ہوں، میں شراب پلاتا ہوں، کسی نے ہم دونوں میں سے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اب ایک کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے یا شراب میں، اب اسی الزام میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے ہم کو قید میں رکھا گیا ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا، یہ پارہ، یہ واقعہ 13ویں پارے میں پاؤ پارے تک آگے چلا گیا ہے، تفصیل انشاءاللہ آگے۔ یہ رہا 12ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔